یہ کہنے میں بھلا کیا شرم کہ میں رائے گاں گیا، مجھے رائے گاں ہی جانا چاہیے تھا۔ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ یہ ابتدائی لائنز ہیں، ابتدائی سطریں ہیں جان ایلیا کی کتاب شاید کی، شاعری کی کتاب ہے، اس کا پہلے پیش لفظ ایک ہے نیاز مندانہ کے نام سے، یہ شروع کی سطریں ہیں۔ اس میں جو کی فریز ہے، کلیدی ترکیب یا لفظ ہے، وہ عملی زندگی ہے۔ جو لوگ بھی جان صاحب کے مداح ہیں، انہیں چاہتے ہیں، یا جو لوگ ان کی تنقید کرتے ہیں، وہ یہ عملی زندگی والی بات کو ذرا سا سمجھ لیں تو جان صاحب کی شخصیت اور ان کی شاعری کا بہتر ادراک ہو سکے گا، میرا خیال ہے۔ اب ایک لمحے کو جان صاحب کو منظرنامے سے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی ہوتی کیا ہے۔ عام معنی میں اسے یوں لے لیں کہ ایک آدمی ہے، اسے اپنے شکم کی آگ بجھانی ہے، پیٹ بھرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کے ہر ماہ ایک تنخواہ ملتی ہے اسے، اور اس تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہے۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کرایہ دیتا ہے، یا اپنے مکان میں رہتا ہے تو اس کے بھی جو لوازمات ہیں پورے کرتا ہے۔ وہ بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، بچوں کے اسکول چھوڑ کے آتا ہے، پہنچا کے آتا ہے، واپس لینے جاتا ہے، پھر ان بچوں کے اسکول کی کالج کی فی دیتا ہے۔ اور اگر وہ کسی ریسٹوران میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہرمینیوٹکس یا ڈٹرمنزم جیسے معاملات کو ڈسکس کر رہا ہے، اور وہاں بیگم یا بچوں کا کسی کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں بچے کہ گھر لوٹتے وقت ½ کلو دودھ اور 1 پاؤ دہی اور 6 انڈے لیتے آئیے گا، تو یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے، اور شوق سے کرنا چاہیے۔ یہ ایک عام سا جائزہ ہے عملی زندگی کا۔ بجلی کا بل لائن میں لگ کر جمع کروانا، آج کل تو آن لائن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خیر، اب جان صاحب سے میری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں آنا جانا، اور ان کو ذرا بہتر طریقے سے پرکھنے کا، جاننے کا، پرکھنا تو خیر میری بساط کیا، لیکن جاننے کا موقع ملا۔ اب بہت سیکھا۔ جان صاحب کے گرد ایک محفل جمی رہتی تھی، روز کوئی نہ کوئی ان سے ملنے آتا، ان کے چاہنے والوں کی بہت کثیر تعداد تھی، اور وہ بیٹھے بٹھائے باتوں باتوں میں بہت کچھ سکھا دیتے تھے، کیونکہ عالم تھے، بہت لکھا پڑھا تھا انہوں نے، کمال کے تخلیقی ذہن رکھتے تھے، بے پناہ شاعر تھے۔ تو آپ ان کے ساتھ اگر بیٹھتے تو بہت لطف آتا، یعنی میں بھی وہاں بیٹھا کرتا تھا، کبھی کبھی جایا کرتا تھا، اور ان کی محفل میں اگر کبھی 1 on 1 ملاقات ہے یا کوئی اور بھی ساتھ ہے تو بہت لطف آتا اور بہت سیکھنے کا موقع ملتا۔ ایک دو مثالیں جلدی سے دے دیتا ہوں، کچھ پرانی مثالیں، ایک پرانی مثال ہے، ایک شاید نئی مثال ہو۔ ایک بار میں نے جان صاحب سے پوچھا کہ جان صاحب میرا نام سلمان ہے، سلمان کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے جانی اس کا جو مادہ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ سین لام میم یعنی سلمہ ہے، یعنی سلامتی۔ اور اسی طرح ہم ایک بار فراز کی لاجواب اور بے مثال غزل ہے، وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ غزل فراز کی اس پر بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایک لفظ فراز صاحب نے استعمال کیا، چشمگی۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے۔ جان صاحب نے ہمیں بتایا کہ چشمگی کوئی لفظ ہی نہیں، کیونکہ گاف اور یہ کا لاحقہ جسے انگریزی میں سفکس کہتے ہیں، وہ وہاں لگتا ہے، گاف اور چھوٹی ہے، جہاں لفظ چھوٹی ہے پہ ختم ہو رہا ہو، یعنی برہنہ برہنگی، تیرا تیرگی، خیرہ خیرگی، اس طرح سے۔ تو چشم سے چشمگی نہیں بن سکتا، کیونکہ فراز صاحب نے چشم آنکھ کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو اگر چشمہ ہوتا تو چشمگی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن چشمگی کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑا شاعر، عام مجھ جیسا عام شاعر نہیں، کوئی بڑا شاعر جب کوئی لفظ یا ترکیب استعمال کرتا ہے تو اسے ایک پوئٹک لائسنس حاصل ہوتا ہے بڑے شاعر کو۔ فراز ایک بڑے شاعر تھے، تو وہ لفظ یا ترکیب رائج ہو جاتی ہے۔ تو اگر فراز نے کوئی لفظ لکھا ہے تو اسے ماننا چاہیے، اسے
یعنی اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم آئے دن کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور تھے. اور اسی طرح اردو زبان جس طرح آج بولی اور لکھی جاتی ہے، جان صاحب بہت اس پر تنقید کرتے تھے اور ہماری بھی اصلاح کرتے تھے. لیکن دوستو، یہ سب باتیں اپنی جگہ. میں نے جان صاحب کو بہت بے چین پایا، بہت مضطرب، اضطراب بہت تھا. میرا خیال ہے ہر تخلیقی، ہر یعنی کریٹو آدمی میں اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے. وہ بہت ہی ایک بے چین روح تھے، ہلتے جلتے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، بات کرتے ہوئے کبھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہیں روزانہ کسی شے کی، کسی چیز کی، کسی شخص کی تلاش رہتی ہے. یہ میں کوئی افسانوی سی بات نہیں کر رہا. اگر آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے اور ان سے 2-3 ملاقاتوں سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی تو آپ یہ بات مانتے. خیر، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. عشق کو درمیان لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے. روح شامل نہیں شکایت میں، روح شامل نہیں شکایت.